السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ وار ایس جے رائٹس، قسط نمبر 13۔ کیسی ہو حنین؟ آرا نے رسمی طور پر پوچھا تھا۔ ٹھیک۔ 3 بج رہے تھے جب آرا اپنے آفس سے سیدھا اس سے ملنے آئی تھی کیونکہ حنین ملنا چاہتی تھی۔ تم بتاؤ کیا حال ہے؟ حنین نے لہجہ نارمل رکھ کر پوچھا تھا، لیکن نظریں کسی گہرے نشان کی نشاندہی کر رہی تھی۔ اور کیا چل رہا ہے؟ میں ٹھیک ہوں، اور بس وہی روٹین۔ کافی لوگی یا پھر جوس؟ حنین نے پوچھا تھا۔ گرمی کافی ہے، جوس، آرا نے مختصر جواب دیا۔ حنین نے جوس آرا کے سامنے پیش کیا جسے وہ خاموشی سے تھام گئی، اور پھر کئی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ تمہیں یاد آ رہا؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، حنین نے آہستہ سے کہا تھا۔ اور پھر تم نے کہا تھا کہ وقت آنے پر پوچھو گی، آرا نے جیسے یاد دلایا۔ ہاں، حنین نے یک لفظی جواب دیا تھا۔ تو کیا وہ وقت آ گیا؟ آرا نے پوچھا تھا۔ یہ مجھے کرنا ہی ہوگا، حنین نے زیر لب کہا، اور پھر خود کو سنبھال کر دوبارہ گفتگو کو جوڑا۔ ہاں آرا، اب وہ وقت آ گیا ہے، حنین نے کسی گہری سوچ میں آ کے جواب دیا تھا۔ آرا اس کے سوال کی منتظر بیٹھی تھی۔ حنین نے ایک لمبا سانس لیا، جیسے وہ اس سوال کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ اس نے بے دلی سے سوال پوچھا تھا، کہیں نہ کہیں اس کا وہ جواب جانتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اسے کنفرم کرنا چاہتی تھی۔ کئی لمحے بعد اس نے پوچھا تھا، کیا تم میڈم سے محبت کرتی ہو؟ آرا اس کا سوال سن کر شل تھی، ساکت تھی۔ یکدم اس کا ہاتھ دل پر گیا تھا۔ مطلب حنین جانتی تھی؟ اسے امید نہیں تھی کہ حنین اس سے کبھی ایسا سوال کرے گی۔ کوئی کسی سے کیسے پوچھ سکتا ہے کہ وہ اس سے شوہر سے محبت کرتی ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ حنین تھی، کچھ بھی کر سکتی تھی۔ آرا کئی لمحے اسے دیکھتی رہی، اور پھر وہ بے چین ہو کے اس کے جواب کا انتظار کرتی رہی۔ وہ مجرموں کی طرح آہستہ سے بولی تھی۔ ہاں، حنین نے بے ساختہ آنکھیں بند کی تھی۔ آرا نے مجرموں کی طرح اعتراف کے بعد سر جھکا لیا تھا۔ حنین کئی لمحے اس کے جواب کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن حقیقت میں اسے یہ سن کر تکلیف ہوئی تھی۔ تم جھوٹ بھی بول سکتی تھی آرا، کئی لمحے بعد حنین نے پوچھا۔ تم چاہتی تھی کہ میں جھوٹ بولوں؟ آرا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جیسے وہ سامنے والے کے دل کی بات جاننا چاہ رہی ہو۔ ہاں، میں چاہتی تھی کہ تم جھوٹ بولو۔ حنین، میں میڈم سے محبت کرتی ہوں، لیکن میں خوش ہوں۔ میں تم دونوں کے درمیان کبھی نہیں آؤں گی اور نہ آنا چاہتی ہوں۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں اسے پانا نہیں چاہتی۔ کیوں؟ حنین نے بے ساختہ پوچھا تھا۔ کیونکہ اب اس نے اپنے وجود کو، اپنے دل کو، اپنی روح کی سلطنت کو بہت پہلے کسی اور کو تھما دیا تھا۔ اگر میں اسے پا بھی لوں گی نا، تو تب بھی وہ میرا نہیں ہوگا، آرا نے کہہ کر ایک لمبی سانس اندر کھینچی تھی۔ حنین اب خاموش ہو گئی تھی۔ آرا نے بھی اب کوئی بات نہیں کی تھی۔ کئی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ اگر میں کہوں کہ میں وہ سنت تمہیں تھمانا چاہتی ہوں تو؟ حنین نے آہستہ سے کہا، جیسے اسے بولنے میں تکلیف ہو رہی ہو۔ آرا نے پریشان ہو کر اسے دیکھا۔ جو ممکن نہیں ایسی باتیں بھی مت کرو۔ بتاؤ آرا، کیا تم تھام لو گی؟ حنین جاننے پر بسط تھی، یہ کس مشکل میں ڈال رہی تھی حنین۔ آرا بکھلا کے اٹھی تھی، جیسے اس کے منہ سے ہاں نہ نکل جائے۔ مجھے چلنا چاہیے، اور آرا اپنا بیگ سنبھال کے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ حنین پھر اکیلی رہ گئی تھی۔ شاید آگے اب اس کی قسمت میں اکیلے رہنا ہی لکھا تھا، یہ شاید وہ اکیلے ہی رہنا چاہتی تھی۔ لیکن اسے اس کا جواب مل گیا تھا۔ وہ صوفے پر اب سر جھکا کے بیٹھ گئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ شاید آرا سے جھوٹ سننے کے بعد وہ خود کو سمجھاتی، لیکن آرا نے حقیقت پسندی سے کام لیا تھا۔ حنین جانتی تھی کہ حقیقت کیا ہے، لیکن پھر بھی ایک امید سی قائم تھی۔ حنین کے دل میں جو تھا وہ خواہش تھی، اور ہر خواہش ضروری نہیں کہ پوری بھی ہو۔ اور اس کے دماغ میں جو تھا وہ فرض تھا، وہ فرض تو پورے کیے جاتے ہیں۔ اس کا سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ تم سے دور جانے کا وقت قریب آ گیا ہے ایڈم۔ آنسو اب بھی گالوں پر بہہ رہے تھے۔ تمہیں وہ ملے گا ایڈم جو تم ڈیزرو کرتے ہو، اور میں اس دائرے میں نہیں ہوں جو تم ڈیزرو کرتے ہو۔ کاش یہ سب نہ ہوا ہوتا، تو آج جو ہو رہا ہے وہ بھی نہ ہوتا۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ وہ ہمیشہ کاشی کے لیے جیے، ہونا صحیح لیکن اس کی تصویر کلیجے سے لگا کر رکھے۔ اور آج جب وہ پورا ہو رہا ہے، اس کی یہ سوچ ایڈم سے دور چلا جائے گا۔ اسے تکلیف کیوں دے رہی تھی؟ بات بات پر رونا کیوں آ رہا تھا؟ کیا وہ کاشی سے بے وفائی کر رہی تھی؟ اس کے دل میں کون رہ گیا تھا اب، کاشی یا ایڈم؟ اور اس سوال کا جواب جاننے میں وہ ناکام ہو رہی تھی۔ اسے رونا آ رہا تھا کیونکہ وہ اس پہ اپنے جذبات ہی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ وہ یہ وجہ جاننے میں ناکام ہو رہی تھی کہ آخر اس کے دل کی گہرائیوں میں، در و دیوار میں آخر کون ہے،
اسے صرف اتنا پتا تھا کہ کل جو ہوگا اس کے بعد وہ اس سے دور ہو جائے گی، اور یہی بات اسے بے تحاشا تکلیف دے رہی تھی۔ اسے تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا چاہتی ہے، اور وہ یہی چاہتی تھی کہ ایڈم اس سے کبھی بھی دور نہ ہو۔ وہ آج بھی یہ چاہتی تھی کہ اس کے کیئر کرے، اس کے لیے جگہ جگہ چٹ رکھے۔ وہ چاہتی تھی کہ بیمار ہونے پر وہ اس کی دیکھ بھال کرے۔ وہ چاہتی تھی کہ ایڈم اس کے ساتھ رہے، اس کے پاس رہے۔ اپنوں کو کھونے کا دکھ وہ برداشت کر چکی تھی، اور اب یہ دوبارہ دکھ برداشت کرنا اسے مشکل لگ رہا تھا، بے پناہ مشکل۔ لیکن وہ یہ کرنا چاہتی تھی، اپنے لیے نہیں، ایڈم کے لیے۔ ایڈم کے لیے وہ چاہتی تھی ایڈم جیسا پارٹنر ہو، اس کی طرح معصوم، اس کی طرح دل کا صاف، حقیقت پسند اور محبت کرنے والا۔ اور ان سب میں وہ خود کو فٹ نہیں لگتی تھی۔ وہ ایڈم کے قریب ہوتی تو کاشی کے سامنے بے وفا کہلاتی، اور اگر ایڈم سے دور ہوتی تو ایڈم سے دور ہونے کی تکلیف ہوتی، اور وہ دونوں چیزیں ہی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ کیا کرے؟ ان دونوں چیزوں میں سے اسے ایڈم سے دور جانا آسان لگ رہا تھا، تو وہ جب یہ فیصلہ کر چکی تو اسے تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ان سب میں وہ اب جو کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی، اب ممکن ہے کہ بس وہی کیا جائے جو دل مانگے۔ آرا، کیا تم ٹھیک ہو؟ اسے دیکھتے ہی سارم نے سوال کیا تھا۔ ہاں مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ جیسے خود کو نارمل دکھا رہی تھی۔ تم بیٹھو، پانی پیو۔ سارم نے پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھا، جسے وہ گھٹاگھٹ ایک ہی سانس میں پی گئی۔ سارم اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ آرا اب بھی گلاس ہاتھ میں تھام کے بیٹھی تھی، اور سارم اب بھی کھڑا غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے سارم نے کسی کام سے بلایا تھا، وہ ایک وکیل کے شعبے سے تھی، اور سارم کو اس سے کچھ چاہیے تھا۔ آرا، سارم نے نرمی سے پکارا تھا۔ آرا نے چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سارم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جہاں ایک ڈر تھا، ایسا ڈر جو کسی انہونی کی وجہ سے ہو۔ آرا نے دوبارہ نظریں جھکا لی تھیں۔ سارم اب ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ کئی لمحے خاموش رہنے کے بعد سارم آہستہ سے بولا تھا، ٹرسٹ می آرا، تم اسے شیئر کر سکتی ہو۔ آرا نے ایک نظر اٹھا کر ساتھ بیٹھے سارم کو دیکھا تھا۔ ہمیں اس سے محبت کیوں ہوتی ہے جو ہمارا نہیں ہو سکتا؟ کئی لمحے وہ سارم کو دیکھ کے اس کے جواب کا انتظار کرتی رہی۔ اس دنیا میں ہم سے اور بھی لوگ محبت کرتے ہیں، ہمیں وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ سارم نے آہستہ سے کہا۔ آرا اب اسے ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ مطلب یہ آرا کہ کچھ محبتیں قسمت میں نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آرا ہمیں ہر محبت ملے، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر خواہش کی تکمیل ہو۔ کچھ خواہشیں ادھوری رہ جاتی ہیں، اور کچھ ادھوری ہو کے بھی مکمل ہو جاتی ہیں۔ آرا اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ساری باتیں اس کی سمجھ سے باہر ہوں۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے سارم؟ آرا نے کسی بچے کی طرح پوچھا تھا۔ ہمیں اپنی خوشیوں کو کھوج لینا چاہیے، یہ اپنے آپ نہیں ملتے، انہیں ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ سارم سنجیدگی سے کہہ کے خاموش ہو گیا۔ اتنی بھاری باتیں مت کرو، مجھے انگزائٹی ہو جاتی ہے۔ تمہارے ڈپریس ہونے سے جو مجھے انگزائٹی ہوتی ہے اس کا کیا؟ سارم نے مسکرا کر دیکھا تھا۔ آرا نے نظریں گھمائیں۔ ایک پل، صرف ایک پل کے لیے اس کی دھڑکن تیز ہوئی، اور اگلے ہی لمحے اس نے آئی برو اچکا کے پوچھا تھا، کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہی کہ جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں، جو تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، ان کا بھی خیال کرو۔ سارم نے اسے رسانیت سے سمجھایا۔ آرا نے خاموشی سے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ چلو شاباش، جاؤ میرے لیے کافی بناؤ۔ سارم نے اسے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ حکم دے رہے ہو؟ آرا نے تیوری چڑھا کے پوچھا تھا۔ نہیں، آفر ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ آرا نے ناسمجھی سے پوچھا تھا، اور سارم نے اسے افسوس سے دیکھا تھا۔ آفر کا مطلب ہے کہ میں تمہیں کافی پینے کا کہہ رہا ہوں، ریکویسٹ یہ کہ میرے لیے بھی بنا دو۔ آرا نے اسے دیکھا تھا جیسے وہ اس کی سائنس پہ ابھی ماتھا پیٹ لے گی، جبکہ سارم دانت نکال رہا تھا، اور آرا کافی بنانے چل پڑی تھی۔ مبہوت ہو کہ تیری گفتگو یار میں، مبہوت ہوں تیری گفتگو یار میں، تیری پلکیں، تیرا لہجہ، تیری سادگی کا معیار میں۔ سر، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ پاشا اس وقت اپنے آفس میں تھا۔ کل اس کے لیے بہت بڑا دن تھا جس کی تیاری مکمل تھی۔ اب بس کل عمل کا وقت تھا۔ لائک ساتھ خاموشی سے کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے، کل اس کی موت سے پہلے مل لوں گا، پاشا نے چبا چبا کر کہا تھا۔ کل جو وہ کرنے والا تھا اس سے دوبارہ اس کا خوف قائم ہوگا۔ سب کا منہ بند کر آنے کے بعد وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ لے گا۔ اسے فرق نہیں پڑتا کہ وہ اس کا باپ تھا یا کوئی اور۔ اس کا ضمیر تو اسی دن مر گیا تھا جس دن اس نے پہلا قتل کیا تھا۔ درندہ تو اسی دن بن گیا تھا جس دن اس کی معصومیت مری تھی۔ وحشت اس کی آنکھوں سے ٹپک رہی تھی۔ کئی دن ہو گئے تھے اس نے کسی کو بے دردی سے نہیں مارا تھا، بلکہ
یہ کہنا آسان ہوگا کہ وہ کئی دنوں سے خون کا پیاسا تھا، اسے اب خون چاہیے تھا۔ اب اس کے اندر کا سائیکو پھر سے جاگ گیا تھا، اس کے اندر کا جنون اتنا بڑھ گیا تھا کہ قتل کے خون کی چھینٹیں دور دور تک جائیں گی۔ جب انسان خود کو خدا سمجھ لیتا ہے نا، تو وہ اس کا انجام سوچے بغیر وہی کرتا ہے جو اس کا ضمیر کہتا ہے، پھر اس کا انجام جو ہوتا ہے پھر وہ برداشت نہیں کر پاتا۔ اعمال تو ہے تو نتائج تو بھگتنے پڑیں گے۔ تالاب میں رہنے والے جانور سمندر کو جان نہیں پاتے، ان کی نظر میں سمندر کچھ بھی نہیں ہوتا، اور خود کو خدا سمجھنے والے کی نظر میں اصل خدا نہیں ہوتا۔ اس بات کا اسے تب پتہ چلے گا جب تالاب کے جانور کو سمندر میں پھینکا جائے گا، اور جب خدا اس ناسمجھ انسان کو عذاب میں پھینکے گا تب اسے پتہ چلے گا کہ وہ خدا تو دور، وہ تو اچھا انسان بننے کے لائق بھی نہیں تھا۔ پھر ایک اور پچھتاوا اسے ڈنگ مارے گا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے پہلے ہی انسان کو انسان بن کے رہنا چاہیے۔ 12 جولائی رات 10 بجے۔ آج تمہارا آخری دن تھا پاشا، اب جو ہوگا وہ ہم دیکھیں گے۔ رات کے اس پہر دونوں کسی خوفناک کام کو انجام دینے والے تھے۔ باہر ہوا تیز تھی، جیسے بارش بھی ان کے ہاتھوں ہونے والے گناہ کو اپنے پاک پانی سے دھونا چاہتی تھی۔ رات کی تاریکی گہری تھی، جیسے وہ آج ہونے والے اس گناہ کو چھپا لینا چاہتی تھی۔ یہ تاریکی، یہ بارش، یہ بادل، یہ موسم، یہ سبھی وہی چاہتے تھے جو باقی سب چاہتے تھے۔ قدرت بھی بھید نہیں جانتی تھی اب۔ کالے رنگ کی پوشاک میں ملبوس یہ دو نفس ظلم کو روکنے کے لیے کھڑے ہو چکے تھے۔ آج 12 جولائی تھی، ان کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ آج وہ ہونے والا تھا جو کل سب کی زندگیاں بدل دینے والا تھا۔ ولی اور ایڈم بالکل تیار تھے، چہرے پر بھی کالے ماسک لگائے تھے۔ ولی ایک ایجنٹ آفیسر تھا، لیکن اس وقت وہ بھی گھبرا رہا تھا۔ لیکن جو سوچا گیا تھا، جو پلان کیا گیا تھا، وہ کرنا ہی تھا۔ اتنی آگے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ دونوں اب ایک قدم اٹھانے والے تھے جو نہ جانے ان کی زندگی پر کیا اثر کرنے والا تھا۔ وہ دونوں بالکل تیار کھڑے تھے۔ دونوں نے دائیں طرف گن پاکٹ میں لگا رکھی تھی، گن دونوں کے پاس موجود تھی۔ ایڈم، آر یو شور؟ ایڈم نے ایک نظر اٹھا کر دیکھا تھا، پھر آہستہ سے بولا، یس۔ ولی اب بھی کنفیوز ہے، جیسے وہ فیصلہ نہ کر پا رہا ہو۔ ولی، گو اہیڈ، ولی نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ دونوں وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ پاشا کی لوکیشن کے ذریعے، ان پرائیویٹ میسج کے ذریعے ان کا کام کافی آسان ہو گیا تھا۔ جس کا راستہ ان دونوں کو چاہیے تھا، اور جو چیز ان دونوں کو چاہیے تھی وہ پاشا کی لوکیشن تھی۔ سب کچھ معلوم ہونے کے بعد صرف ایک یہی راستہ تھا جو سب کی مشکلیں حل کر سکتا تھا۔ اگر ایک جان سے سب کی جان خطرے سے بچ سکتی تھی تو وہ یہ کام کرنے سے بھی گریز نہیں کر رہے تھے۔ پاشا کہاں ہے؟ یہ صرف دونوں جانتے تھے۔ لائک بھی ایک پاشا سے بغاوت کرنے کے لیے تیار تھا، وہ بھی بالکل تیار ہو کے ان کے ساتھ تھا۔ اس نے بھی گن پاکٹ لگا رکھی تھی۔ سب کچھ پری پلان تھا، اب بس پر عمل کرنے کا وقت تھا۔ لیکن شاید ان کے علاوہ بھی کوئی تیار تھا اس کام کے لیے۔ ولی اور ایڈم اب وہاں سے نکل گئے تھے۔ وہ ایک ایک لمحہ چکنا تھے۔ پاشا نے بھی آج کسی کی سانسیں چھیننی تھی، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ایک جگہ گاڑی روک کر انہوں نے سر اسپات میں ہلایا اور پاشا کی لوکیشن سے ٹھیک 1 کلومیٹر پہلے ان دونوں نے اپنا موبائل رکھ دیا تھا۔ اگر وہ صرف سم رکھتے تو موبائل کے MMI کوڈ کے ذریعے وہ پاشا کی لوکیشن ایک جگہ آ جاتی۔ ہو سکتا ہے کوئی انہیں بھی ٹریس کر رہا ہو، ان کی لوکیشن جاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اتنی آگے آگے وہ رسک نہیں رہ سکتے تھے۔ اس لوکیشن سے 1 کلومیٹر پہلے ان دونوں نے موبائل سڑک پر رکھ دیا۔ اب وہ دونوں آگے بڑھ رہے تھے۔ لائک بھی نکل چکا تھا، تینوں اب اسے ختم کرنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ جہاں پاشا کی لوکیشن تھی وہ جگہ اس کے آفس سے 10 منٹ کے فاصلے پر تھی۔ وہاں پر 2 وے روڈ تھا، وہ چھوٹا سا تھا جو اس کے آگے پیچھے کارنر تھے۔ یہ ایریا سنسان تھا، یہاں ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، اور رات کے اس پہر وہاں کوئی موجود نہیں تھا سوائے پاشا کے۔ وہ دونوں منزل کے قریب بڑھ رہے تھے۔ ایڈم پچھلے کارنر پر آ کر کھڑا تھا اور ولی آگے کے کارنر پر۔ دونوں بیک وقت حملہ کرنے والے تھے۔ آج دونوں کے گنز میں جتنی بھی گولیاں تھیں وہی سب پاشا کے آر پار کرنی تھیں۔ وہ دونوں قدم قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ ایڈم کے سامنے اس کی ہلکی سی پیٹھ تھی، لیکن وہ مکمل دکھ نہیں رہا تھا۔ ولی کے سامنے بھی کسی کی پیٹھ تھی، لیکن وہ پاشا نہیں تھا۔ ولی اور ایڈم کی نظر دونوں روڈ کے کارنر پر کھڑے ایک دوسرے پر گئی۔ پاشا کی پیٹھ ایڈم کی طرف تھی، لیکن اس کے سامنے کوئی اور کھڑا تھا جسے وہ دونوں دیکھ نہ پا رہے تھے، نہ سن پا رہے تھے۔ وہ شاید کچھ کہہ رہا تھا۔ ولی نے آگے بڑھنا چاہا تھا، لیکن ایڈم نے اشارے سے روک دیا تھا۔ ولی اب وہیں پر ہی رک گیا تھا۔ وہ اب ایڈم کی وجہ سے وہیں بالکل تیار کھڑا تھا۔ اب بس ایڈم کے ایک اشارے کی ضرورت تھی۔ ایڈم نے آہستہ سے قدم آگے بڑھائے تھے۔ پاشا کے قد کی وجہ سے وہ سامنے والے کو دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ پاشا کے قدم سے کچھ فاصلے پر کوئی کھڑا ہے۔
اس کا ارادہ کیا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ کیا کرنے والا ہے؟ وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ ایڈم نے آگے قدم بڑھا دیے تھے۔ اب بالکل ایڈم کے سامنے پاشا کی پشت تھی اور اس کے پیچھے اور اس کے سامنے کوئی اس کے سر پر بندوق تانے کھڑا تھا۔ ولی اب بھی انتظار کر رہا تھا، لیکن ایڈم سامنے کھڑے شخص کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ جو بھی تھا اب سامنے آنے والا تھا۔ ایڈم اتنی آہستہ سے قدم بڑھا رہا تھا کہ ہلکی سی بھی آواز پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ 2 گھنٹے پہلے 7:30 بجے رات حنین اس وقت مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ ایڈم نے جانے کہا تھا حنین کے لیے یہ وقت بہت اہم تھا۔ وہ کافی کام کر چکی تھی اور ایک سب سے ضروری کام وہ کر رہی تھی۔ ہو جا! آنکھیں بے تحاشا فکر میں تھیں جو تیزی سے اسکرین پر کام کر رہی تھی۔ ہاتھ بھی تیزی سے چل رہے تھے۔ اس کام میں وہ کافی ماہر تھی۔ سب کچھ وہ پلان کر چکی تھی جس کو وہ کچھ ہی دیر میں سر انجام دینے والی تھی۔ بس پاشا ملک، اب بہت ہو گیا۔ اب میرا وقت شروع ہو گیا اور تمہارا ختم۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بول رہی تھی۔ ہو جا! اللہ آگے، اتنے آگے آ کے مایوس مت کرنا پلیز، اللہ ہیلپ می۔ آنکھوں میں فکر تھی، ہونٹوں پر ورد تھا۔ وہ دوران ملک کی سیکیورٹی سسٹم میں تھی۔ وہ ان کا نمبر ہیک کر رہی تھی۔ ایک بار وہ ہیک ہو گیا تو وہ ان کے کام کا نہیں رہے گا، بلکہ حنین اسے اپنے کام سے استعمال کر سکتی ہے، اور ہیکر کی یہی قابلیت پر آج وہ پروو کرنے والی تھی۔ 5 ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ اگر یہ کام نہ ہوا تو کچھ دیر بعد پاشا کے پلان کے مطابق ایڈم کی جان خطرے میں تھی، اور یہ وہ کام تھا وہ جان گئی تھی جس کو بچانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ جب درد، بدلہ، انتقام، تکلیف اور جدائی ایک ساتھ ہو جائے تو وہ سامنے والے کو جلا کر راکھ کر دینے کی طاقت رکھتا ہے، اور یہ سب چیزیں حنین کے اندر اس وقت موجود تھیں۔ 4 جب ایک معصوم کی ضرورت سے زیادہ تنگ کرو تو پھر وہ معصوم شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ ہو جا پلیز! اب بھی ہونٹوں پر ورد جاری تھا۔ 3 چہرے پر اب بھی فکر تھی، ماتھے کی تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ بس آج، بلکہ کچھ دیر بعد، یا تو سب کچھ اس کا بچ جانا تھا یا پھر ختم ہو جانا تھا۔ اور اتنا سب کچھ ہونے کے بعد، اتنا کچھ کھونے کے بعد حنین کیسے سب ختم کر دیتی؟ 2 ظلم کی بھی تو ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، اور جب معصوم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے تو ہر انسان کو چاہیے کہ اس کے انتقام سے ڈرے۔ 1 کمان! حنین کے دل کی دھڑکن تیز تھی، بے حد تیز۔ کمان! وہ زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ 0 یس ہیکس سکسیسفل! وہ یکدم چیخی تھی۔ اگر آج اسے ہیکر کا امتحان تھا تو آج وہ اس امتحان میں کامیاب ہو چکی تھی۔ یس! وہ اب کھڑے ہو کر زور سے چیخ رہی تھی۔ میں تم کو ایڈم کو کچھ کرنے نہیں دوں گی۔ میں بتاؤں گی پاشا ملک کو ایڈم کہ اس نے مجھ سے کاشی کو تو چھین لیا، لیکن وہ مجھ سے ایڈم کو نہیں چھین پائے گا۔ میں اسے بتاؤں گی کہ ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں اسے بتاؤں گی کہ ظلم کے خلاف مظلوم کھڑا ہوگا، کوئی اور نہیں۔ تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا نا پاشا ملک، اب میں تمہیں چھین دوں گی، میں تمہیں ختم کر دوں گی پاشا ملک، ختم کر دوں گی۔ وہ اب اپنا وہی ہیکر والا لباس پہن رہی تھی۔ ایک گن اس کے پاس تھی جسے وہ پاشا ملک کو ختم کرنے والی تھی۔ سب کچھ تیار کر کے وہ 8:30 بجے نکلی تھی۔ پاشا کی تیاری بھی مکمل تھی۔ وہ ایڈم کو اغوا کرنے والا تھا، وہ وہی کرنے والا تھا جو آج تک وہ کرتا آیا تھا۔ سارا کچھ پلان تھا، کاشی کا، اس کا دل نکالنے کا، ایڈم کا وہ دماغ بھی نکالنے والا تھا۔ وہ آخر ایک درندہ تھا، اسے یہ ثابت کرنا تھا۔ سر، آپ کا موبائل۔ لئیک اسے موبائل دے کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پاشا پرسکون تھا، جیسے واقعی سب کچھ ویسا ہوگا جیسے وہ چاہتا ہے۔ آئی ایم کمنگ ایڈم دوران ملک۔ ابھی وہ کچھ اور کرتا، اس کے موبائل پر میسج آیا جو دوران ملک کی طرف سے تھا۔ MMI کوڈ کے ذریعے وہ سم کو ٹریس کرنے کے بعد یہ کام حنین نے آرام سے کیا تھا۔ دوران ملک کا نمبر دیکھ کر پاشا کا موڈ پل میں غارت ہوا۔ اس منحوس نے میری جان نہیں چھوڑنی، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اس نے میسج کھولا۔ مجھ سے ملنے ابھی آؤ، لوکیشن بھی سینڈ کی تھی، ساتھ ایک کوڈ تھا۔ یہ کوڈ تب استعمال ہوتا تھا جب وہ اکیلے ملتے تھے۔ حنین اپنی مرضی سے دوران کو استعمال کر رہی تھی۔ میسج پڑھ کے پاشا کے تاثرات سخت ہوئے تھے، جیسے اس وقت وہ اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ کر لو پہلے، پھر تیرا ہی نمبر ہوگا دوران ملک۔ پاشا وہاں سے تن فن کرتا نکل گیا تھا۔ وہ اپنے باپ سے نہیں، اپنی موت سے ملنے گیا تھا۔ اس جگہ حنین اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اب جو کرنے والی تھی اس کے لیے وہ بالکل تیار تھی۔ کچھ دیر بعد پاشا وہاں پہنچ چکا تھا۔ حنین اس کے سامنے نہیں تھی۔ گاڑی سے اترتا دیکھ کر حنین کو دلی ٹھنڈک ملی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ یس! پاشا جیسے ہی گاڑی سے اترا، اسے کسی انہونی کا احساس ہوا، کیونکہ وہاں دوران ملک کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ دوبارہ گاڑی میں بیٹھنے والا تھا کہ ایک گولی آ کے ٹائر پر لگی اور ٹائر چلنے سے مفلوج ہو گیا۔
पाशा ने घबरा के इधर उधर देखा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पाशा ने गाड़ी में से गन निकालने के लिए कदम बढ़ाए थे, लेकिन खूबसूरत आवाज़ ने उसके कदमों को जकड़ लिया। हमको छोड़ के यूँ ना चाहिए, आपको हमारी कसम, लौट आइए। हुनैन गाती हुई उसके सामने आई थी। पाशा ने मुड़कर देखा था तो चेहरे पर मास्क लगाए हुनैन खड़ी थी। सिर्फ उसकी आंखें वाज़ेह थी। एक पल लगा था पाशा को समझने में, सिर्फ एक पल, लेकिन उसे देख के पाशा के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई थी। उसने गन निकालने के लिए कदम आगे बढ़ाए थे। अगर तुमने एक और कदम भी आगे बढ़ाया ना, कसम से पाशा मैं गोली चला दूंगी। वो गाड़ी से चंद कदम के फासले पर था और उसके सामने अब हाथ ऊपर करके खड़ा था। हाल रात 10:30 बजे एडम के सामने पाशा की पुश्त थी। वो बिल्कुल करीब था। वली ने कोई भी एक्शन नहीं दिया था। बहुत हो गया पाशा मलिक, अब तुम्हारी बारी। किसी की मानूस सी आवाज़ एडम के कानों में पड़ी थी। यही तो वो आवाज़ था जिसे वो हर हाल में पहचान सकता था। उसके कदम जामद हो गए। वो अपनी जगह पर शल था, साकित था। आंखों में बेयकीनी उतरी। हुनैन की नज़रें एडम पर पड़ी। उसे भी बेयकीनी का सामना करना पड़ा। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, शॉक्ड, साकित, बेयकीन हो गए। पाशा ने अपने पीछे किसी को महसूस किया था कि एकदम पाशा ने एडम को हुनैन पर धक्का दिया था और जल्दी से अपनी गन निकाली थी। इससे पहले कि वो समझता, पाशा उसके सामने गन लेकर खड़ा था। मुझे मारना इतना आसान नहीं है, पाशा चीखा था। ये आप क्या कर रही हैं? एडम दबा दबा से खुराया था। हुनैन ने फिंगर पर प्रूफ दस्ताने पहन रखे थे। जो तुम करने आए हो। हुनैन को भी उसकी आमद पसंद नहीं आई थी। हे क्या बकवास है ये, पाशा ने चीख कर कहा था। वो अभी कर उनके सामने करके खड़ा है। मौत तो तेरी मेरे ही हाथों दिखी है। इससे पहले पाशा कुछ करता, लाइक ने उसे पीछे से पकड़ा था, जिसकी वजह से एक गोली पाशा की गन से निकले। इससे पहले कि वो हुनैन को लगती, एडम ने उसे पर धकेला था, जिससे वो दोनों पाशा के बाएं तरफ गिरे थे। पाशा ने घूमकर देखा तो लेक को देखकर हैरत का एक झटका लगा। शिकार को शिकारियों ने घेर लिया था। इससे पहले पाशा होश की दुनिया में आके कोई कार्रवाई करता, उसकी तरफ एक गोली बढ़ी थी जो पाशा के बाजू को चीरते हुए निकल गई। उसके हाथ से गन एक तरफ गिरी थी। पाशा को गोली लगने की वजह से वो नीचे झुका था। लेक ने वो गन उठा के उसके सामने की थी। इससे पहले इन तीनों में से कोई और गोली चलाता। एक गोली हुनैन की गन से निकली थी और पाशा के दिल के आर पार हुई थी। वली भी गन के साथ पीछे खड़ा था। वो तीनों हैरान नज़रों से इस खूबसूरत आंखों वाली को देख रहे थे, जिसके हाथ गोली चलाते हुए कांप नहीं रहे थे। एक गोली और निकली और पाशा मलिक गिर चुका था। किसी को भी सोचने समझने का मौका नहीं मिला था। वली पीछे खड़ा था, एडम और हुनैन आगे, फिर पाशा गिरा हुआ था और पाशा के सामने लईक आंखें फाड़े खड़ा था। पाशा लंबी लंबी सांसें ले रहा था। वली भी आगे आ गया। वो तीनों अब उसके सामने खड़े थे। एडम 2 कदम पीछे आया था। हुनैन की आंखें पानी से भरी थी। उसकी आंखों के सामने पाशा का सांस लेता वजूद था। वली और लईक पाशा को ऐसे देख रहे थे जैसे वो दोनों इसकी सांस निकलने का इंतज़ार कर रहे थे। एडम 1 कदम और पीछे आया था। हुनैन, मेरी बात गौर से सुने, जल्दी से यहाँ से भागे। इनको पता नहीं लगना चाहिए कि ये आप हैं। हुनैन ने नफ़ी में सर हिलाया। ये जिद का वक्त नहीं है हुनैन, जस्ट गो। हुनैन अब खामोशी से उसे देखते हुए वहाँ से निकलती चली गई। सब कुछ अफरा तफरी में हो रहा था। हुनैन अभी कुछ कदम ही भागी थी कि पुलिस के सायरन की आवाज़ आई। लईक की आंखें फैली थी और पाशा की आंखें हमेशा के लिए खुली रह गई थी। बस इतनी सी बात थी और पाशा मलिक का वजूद गहरी तारीकी में गर्क हो गया था। पुलिस की आवाज़ करीब आ रही थी। जल्दी निकलो यहाँ से, वली ने चीख कर कहा था। वो तीनों वहाँ से निकले थे। एडम, इसे पकड़ो, वो जा रही है, लईक ने एडम से कहा था, जिसने हुनैन को भागते हुए देख लिया था। मैं देखता हूँ, तुम लोग निकलो यहाँ से। वो सब वहाँ से जा चुकी थी। अफरा तफरी फैली हुई थी। हवा भी तेज़ थी, मिट्टी भी उड़ रही थी, जैसे वो भी इस दरिंदे के मरने पर खुशी से झूम रही थी। वो सब जा चुके थे और पुलिस भी आ चुकी थी। काफ़ी आगे जाके हुनैन रुकी थी और एडम उसके साथ था। गुस्से से उसकी रगें फूली हुई थी। वली और लईक भागते हुए उस कार तक पहुँचे थे जो 1 किलोमीटर दूर थी। वली ने दोनों का मोबाइल उठाया। क्या हमें एडम का इंतज़ार करना चाहिए? लईक ने पूछा था। बिल्कुल नहीं, वो आ जाएगा, निकलो जल्दी। वसंत से गाड़ी आगे भगा लिया। एडम और हुनैन भी घर पहुंचे थे। एडम उसका हाथ पकड़कर गुस्से से कमरे में लेकर गया था। हुनैन कुछ नहीं बोली थी। वो एक डोर की तरह उसके पीछे खिंचती चली गई थी। कमरे में लाकर एडम ने गुस्से से इसका हाथ छोड़ा था और इसका नकाब उसे उतारा था। पहले हुनैन ने खींच के मास्क उतारा था। आंखों से अब आंसू बह रहे थे। एडम वहाँ से यहाँ और यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहा था। हाथ का मुक्का बना के थोड़ी के ऊपर था। वो क्या करे, उसे समझ नहीं आ रही थी। हुनैन उसे एकटुक देख रही थी। आंसू में रवानी आ चुकी थी। आपको अंदाज़ा भी है कि आप क्या करके आई हैं? गुस्से से उसका बस नहीं चल रहा था, लेकिन हुनैन खामोशी से उसे देख रही थी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ,
وہ باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر بولا تھا۔ حنین آہستہ سے اس کے قریب آئی اور آ کے اس کے سینے سے لگ گئی۔ ایڈم کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ آج حنین کی ایک ایک حرکت ایڈم کو حیران کر رہی تھی۔ حنین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کئی عرصے تک وہ کسی کے گلے نہیں لگی تھی۔ ایڈم نے اس کے گرد بازو کا حصار نہیں باندھا تھا۔ وہ ابھی تک حیرت میں تھا۔ مجھے معاف کر دینا ایڈم، حنین نے رندھی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ ایڈم نے بے ساختہ اس کے گرد حصار باندھا تھا۔ ایک ہاتھ اس کی کمر پر تھا اور ایک ہاتھ اس کے سر پر تھا۔ بالوں کا ابھی جوڑا بنا ہوا تھا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا حنین، ایڈم نے آہستہ سے کہا۔ وہ ابھی اس کے سینے سے لگی تھی، جیسے وہ وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتی تھی۔ میں رونا چاہتی ہوں حنین، بے تحاشا رونا چاہتی ہوں، حنین نے پھر سے بھیگی آواز میں کہا تھا۔ خوشی سے رونا ہے تو رو سکتی ہیں، آخر آج آپ کا انتقام پورا ہوا ہے۔ ٹونٹ مار رہے ہو؟ سچ کہہ رہا ہوں حنین، میں آپ کو ٹونٹ تو مار نہیں سکتا، ایڈم نے بے ساختہ کہا تھا۔ تو مجھے آپ کیوں کہتے ہو؟ وہ ابھی اس سے سینے سے لگی پوچھ رہی تھی۔ لہجہ اب بھی بھیگا ہوا تھا، آنسوں میں اب بھی روانی تھی۔ وہ ایک کے بعد ایک فضول سوال پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے آپ کہنا۔ عجیب بات تھی، ایڈم کو اس وقت اس کے بیتو کے سوال برے نہیں لگ رہے تھے۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ایڈم، وہ آہستہ سے اس سے الگ ہوئی تھی۔ ایڈم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھایا تھا اور خود اس کے سامنے جھک کر بیٹھ گیا۔ میری بات غور سے سنیں، ابھی جو کچھ ہوا اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ بھول جائیں آپ نے گولی چلائی تھی، سب کچھ بھول جائیں۔ کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کو کچھ پتہ نہیں ہونا چاہیے، اوکے؟ حنین نے بھری آنکھوں سے ہی گردن اسمات میں ہلائی تھی۔ اب آپ رونا بند کریں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ ایک بار پھر وہ اس کے سر کو نرمی سے اپنی پیٹھ پہ لگا چکا تھا، سینے سے لگا چکا تھا۔ اس نے ہولے سے تھپک کر گویا اسے تسلی دی۔ کوئی فلسفہ نہیں عشق کا، جہاں دل و جھکا وہاں سر جھکا۔ وہ حنین کے قریب بیٹھا تھا۔ آج جو کچھ ہوا اس کا دکھ نہیں تھا، لیکن کل جو ہوگا اس کی بے تحاشا فکر تھی۔ اپنی طرف سے وہ کوئی ثبوت چھوڑ کے نہیں آیا تھا، لیکن ان سب میں حنین کو کچھ ہوا یا اسے پھنسایا گیا تو کل تک یہ خبر آگ کی طرح پھیلے گی اور وہ لوگ ظاہر ہیں خاموش ہو کے نہیں بیٹھیں گے، وہ کوئی نہ کوئی قدم اٹھائیں گے۔ سب کچھ پلان کے مطابق تھا، حنین کے بھی، ایڈم کے بھی، لیکن دونوں ایک دوسرے کے کام میں آ گئے تھے۔ سیاہ آنکھوں میں بے تحاشا فکر تھی۔ سامنے حنین سوئی ہوئی تھی۔ اتنے عرصے میں شاید آج وہ سکون سے سوئی تھی، لیکن اگلی فکر تو ایڈم کو تھی۔ اس نے ایک نظر اس کے وجود پہ ڈالی تھی۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ غلط ہوا ہے، یہ کام آپ کے لیے نہیں تھا۔ اگر کچھ ہوا تو آپ فکر مت کرنا، سارا الزام میں اپنے سر لے لوں گا، لیکن آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اب وقت ہے کہ دوران بھی سامنے آئے۔ ایڈم سوچ سمجھ کے بول رہا تھا، شاید وہ بھی کوئی قدم اٹھانے والا تھا۔ وہ حنین کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھا تھا۔ ولی اور لیک سے وہ سب کچھ ڈسکس کر چکا تھا۔ وہ دونوں گھر پہنچ چکے تھے۔ پلان کے مطابق اب تک سب ٹھیک تھا۔ پتہ نہیں یہ خاموشی جنگ کے بعد کی تھی یا پھر کسی طوفان سے پہلے کی تھی۔ پاشا کو مرے ہوئے 2 گھنٹے ہونے والے تھے۔ پولیس اس کے پوسٹ مارٹم کے لیے لے جا چکی تھی۔ اب تک دوران ملک تک یہ بھی خبر پہنچ چکی ہوگی۔ نہ جانے وہ کیا کرنے والا ہے، نہ جانے وہ کیا کرے گا۔ اب جو بھی وہ کرے گا اس کے مطابق ہی ایڈم کا اگلا قدم ہوگا۔ وہ اب کھڑا ہو چکا تھا۔ چاند بھی شان سے چمک رہا تھا۔ وہ ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ اس کے دل کی ٹینشن بڑھ رہی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ایک عجیب سی کیفیت کا وہ شکار ہو رہا تھا۔ باقیوں سے تو وہ حنین کو بچا چکا تھا، لیکن دوسروں کے ہاتھ کوئی ثبوت لگ گیا تو وہ کیسے بچائے گا؟ کچھ بھی ہو جائے حنین کے بارے میں پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ اگر بات حنین تک آئے گی تو ایڈم بھی پیچھے ہٹے گا نہیں۔ سر، پاشا کا قتل ہو گیا ہے۔ کیا؟ وہ ایک دم کھڑا ہوا تھا۔ یہ خبر اس کے لیے شاک کا باعث تھی۔ وہ کئی لمحے کھڑا ہو کے شاک سے نکلنے کی کوشش کرتا رہا۔ یہ خبر اس فیلڈ سے جڑے تمام لوگوں کو پتہ چل چکی تھی۔ وہ ہر طرف یہ خبر آگ کی طرح پھیل رہی تھی۔ جو بھی سن رہا تھا اسے حیرت کا ایک جھٹکا ضرور لگا تھا۔ راتوں رات کوئی پاشا ملک کو مار گیا تھا، یہ بات ہرگز بھی معمولی نہیں تھی۔ ہر نیوز پر یہ خبر تھی۔ اب کیا کرنا ہے؟ جو نقصان اس نے ہمارا گتا اس کی بھرپائی تو کرنی ہی پڑے گی۔ مطلب یہ کہ پریس کانفرنس بلاؤ، دوران کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ ایک ایسی سچائی جو دنیا کے سامنے کبھی نہیں آنی چاہیے تھی، اس کے آنے کا وقت شاید آ گیا تھا۔ ابھی صبح کے 9 بجے تھے۔ ایڈم تو پریشان سا بیٹھا تھا۔ حنین بھی آ گئی تھی۔ صرف ایڈم سوچ رہا تھا اگلے قدم کے بارے میں۔ اتنے میں سارم کی کال ہے۔ ہیلو، ایڈم نے مصروف سے لہجے میں کہا۔ ایڈم، تم نے نیوز دیکھی؟ نہیں۔ پھر جلدی دیکھو۔ 1 منٹ، اس نے کہہ کر ٹی وی چلایا تھا، جہاں دوران ملک ایک پریس کانفرنس کر رہا تھا۔ وہ جو کہہ رہا تھا وہ ایڈم کے قدموں کے نیچے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ اس کے الفاظ نہیں تھے، ایڈم کے سر پر دھماکے تھے۔ وہ جیسے جیسے بول رہا تھا اس کا چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا۔
दुरान मलिक का बेटा एडम मलिक, जिसने अपने भाई का रातों रात कत्ल किया। पुलिस और हुकूमत को जिस क्रिमिनल की तलाश थी, जिसने 109 कत्ल किए, वो कोई और नहीं बल्कि एडम दुरान मलिक है। इसकी गवाही काफ़ी थी लोगों के लिए। हुनैन खामोशी से देख रही थी, जैसे उसे अपनी समातों पर यकीन ना आ रहा हो। उसे सिर्फ ये सुनाई दे रहा था कि दुरान मलिक का बेटा एडम मलिक था। तो क्या उसे अपना तवाज़ुन बरकरार रखना मुश्किल लग रहा था। अब तक वो जिसके साथ थी वो कौन था, वो नहीं जानती थी। हुनैन, मेरी बात सुने, एडम ने उसे कहना चाहा। गले की गिल्टी उभर के मादूम हो रही थी, लेकिन हुनैन की सुनने की सलाहियतें मफलूज हो रही थी। ये खबर उसके लिए पाशा की मौत से बड़ी थी। इससे पहले वो कुछ कहता या समझता, बाहर से पुलिस का शोर सुनाई दिया। जिसका डर था अब वही सब होना था। पुलिस अब पाशा के कत्ल और बाकी अपनी तलाश के मुजरिम को पकड़ने आई थी। हुनैन मलिक की सिर्फ एक ही गवाही काफ़ी थी। हुनैन, प्लीज़ मुझ पर भरोसा रखिएगा। पुलिस अब आगे आके उसे हथकड़ी पहना रही थी। एडम चीख के बोल रहा था, हुनैन, सब सच नहीं है, आप मेरी बात सुने। लेकिन हुनैन गुमसुम उसे जेल जाता देख रही थी। वो खामोश थी। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो उसे कुछ कहना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि वो गलत नहीं है, उसने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है। लेकिन इन सब का भी कोई फ़ायदा नहीं था। पुलिस उसे गाड़ी में बिठा कर लेकर जा चुकी थी। वो अकेली रह गई थी। कई लम्हे वो वहीं पर ही खड़ी रही। फिर वो नीचे बैठ गई थी। कानों में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, दुरान मलिक का बेटा एडम मलिक। बहुत तकलीफ हो रही थी उसे ये आवाज़ सुन के। किस पर यकीन करे, किस पर ना करे, कोई भरोसे के लायक नहीं लग रहा था। वो ज़मीन पर बैठ के बिना पलकें झपकाए न जाने कौन से नुक्ते को घूरे जा रही थी। एक आंसू उसकी आंख से निकला था। उसे लगा था कल जो हुआ था वो उसके बाद उसकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, लेकिन जो आज हुआ उसके बाद तो शायद अब कभी सुकून नहीं मिलेगा। चल निकल, एक पुलिस वाले ने गुस्से से कहा था। एडम को सख्त बेइज्जती महसूस हुई थी। वो तो एक शरीफ सा, मासूम सा, रहमदिल इंसान था। वो ऐसा सलूक डिज़र्व नहीं करता था। इन सबको एडम देखकर एडम का दिली की तकलीफ हुई थी। वो कब इन रवैयों का आदी था कि उसे घसीट के जेल के अंदर डाला जाए। हर कोई खामोश तमाशाई बना हुआ था। अब हम तुझे बताएंगे जुर्म क्या होता है, एक पुलिस वाले ने फनकार कर कहा था। वो खामोश होकर जेल के अंदर बैठ गया था। इसके खिलाफ किया गया केस मजबूत था। उसके ऊपर एक बहुत बड़े कातिल होने का इल्ज़ाम था। जो हो गया था सो हो गया था। चलो, सब प्लान के मुताबिक ही था, लेकिन अब जो हुआ है वो ठीक नहीं था। अभी उसे जेल में गए हुए कुछ मिनट ही हुए थे कि वली आया था। तुम ठीक हो? आते ही वली ने पूछा था। एडम ने सिर्फ गर्दन इस बात में हिलाई थी। एडम अब सब ठीक कर देंगे। वली के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी थी, जैसे किसी जंग से होकर आया था। पता नहीं वली, लेकिन सब कुछ रेत की तरह हाथों से छूटता चला जा रहा है। तुम फिक्र मत करो एडम, हम तुम्हें बचा लेंगे। केस जितना मर्जी मजबूत हो, लेकिन तुम बेगुनाह हो। हम ये साबित करेंगे कि तुम एडम हो और कातिल पाशा और दुरान मलिक थे। हम उनका केस उन पर ही उल्टेंगे। वो जैसे कुछ सोच कर आया था, लेकिन कैसे? एडम जेल के अंदर खड़े लोहे की दीवार पकड़े खड़ा था, जो मुजरिमों के लिए बनाई गई थी। हम पाशा को मार सकते हैं एडम, तो कुछ भी कर सकते हैं। वली, एडम ने पुकारा था। अब कोई रिस्क नहीं एडम। जैसे हर चीज़ हैक करके वो प्राइवेट मैसेज, वो हेल्प, ऐसे ही हम दुरान मलिक के खिलाफ कुछ ठोस सबूत ढूंढ सकते हैं। लेकिन हमारी हेल्प, वो एक लम्हे के लिए खामोश हुआ था। हुनैन को करनी होगी। एडम, मैं जानता हूँ कल रात हुनैन थी। वो जैसे राजदारी में बोला था। अब एडम हैरान नज़रों से उसे देख रहा था। मैं जानता हूँ एडम, अगर हुनैन सब कुछ हैक करें या इस तरह हेल्प करें कि उनके राज हमारे हाथ आ जाए, जैसे हम अदालत में ये साबित कर दें कि दुरान पाशा के साथ था, तो मोस्ट क्रिमिनल थे वो दोनों, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन वह इस समय हुनैन का नाम नहीं आना चाहिए। कल किसी भी तरह मैं उन्हें वहाँ से ले गया था। अगर उनका नाम आया तो वो फंस जाएगी। एडम बेहद परेशान था। लेकिन इन सब की वजह से हम तुम्हें बिना बात के सज़ा होने नहीं दे सकते। जो भी करो बोलो, जो भी करो वली, लेकिन मुहतात रहो। वली ने कोई जवाब नहीं दिया था। तुम ख्याल रखो, मुझे जाना ही होगा, वली कहकर वहाँ से निकलता चला गया। एडम जेल की सलाखों के पीछे अकेला रह गया था। हुनैन कितनी देर वहाँ बैठे रहने के बाद होश की दुनिया में वापस आई थी और वहाँ से उठकर निकलती चली गई। ओए, तुझसे कोई मिलने आया है। एडम अंदर बेंच पर बैठा था जब हुनैन उससे मिलने के लिए आई थी। एडम एकदम उसके उठ के करीब आया था। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। वहाँ के हवलदार कांस्टेबल सब हुनैन को देख रहे थे। आप यहाँ क्यों आई हैं? एडम ने पूछा था, लेकिन हुनैन ने कोई जवाब नहीं दिया था। आपको मुझ पर भरोसा है ना? एडम के अंदर एक डर मौजूद था। हुनैन अब भी खामोश थी।
وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہی ہو۔ ایڈم نے تھوک نکلا۔ حنین، کون ہو تم؟ ایڈم تھک سے رہ گیا۔ حنین نے یکدم پوچھا تھا۔ ایڈم کو اس کی بات تیر کی طرح لگی تھی۔ حنین، ایڈم نے گھبرا کر بے یقینی سے پکارا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ زور دے کر بولی تھی۔ ایڈم کے لیے بولنا مشکل ہو گیا تھا۔ چھن سے کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز سنائی دی تھی جو وہ خاموشی سے اسے نظر انداز کر گیا۔ ایڈم نے منہ موڑ لیا تھا۔ وہ اب حنین کو دیکھ کر بات نہیں کر رہا تھا۔ اس کا جواب آپ کو مجھ سے بہتر اوکاشا دے سکتا ہے۔ میرے کبرڈ میں ایک لاکر ہے جس میں ایک USB ہے، اسے دیکھ لیجیے گا، اس کی چابی ڈراور میں ہے۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بول رہا تھا۔ حنین کی طرف اس کی پشت تھی۔ اور ہاں، آئندہ یہاں پر مت آئیے گا۔ وہ مڑا نہیں تھا کیونکہ اسے لگا تھا کہ اگر وہ مڑا تو اسے جاتا دیکھ کر وہ کھڑا نہیں رہ پائے گا۔ اسے بھی کھڑا رہنا تھا۔ ابھی حنین باہر بھی نہیں گئی تھی کہ ایک کانسٹیبل کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ لڑکی تو خوبصورت ہے، کہہ کر وہ ہنسا تھا۔ حنین نظر انداز کر کے نکلتی چلی گئی۔ ایڈم کے جبڑے بھنچے ہوئے تھے لیکن وہ ضبط کر کے رہ گیا۔ جیسے وہ کمرے میں داخل ہوئی، اس نے سب سے پہلے دراز سے چابی نکالی اور جلدی جلدی وہ ویڈیو دیکھ لینا چاہتی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، سانس بھی پھولا ہوا تھا۔ 2 بار چابی ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گری تھی۔ اس نے جلدی سے لاکر کھولا۔ اس میں بنی چھوٹی سی دراز میں USB تھی۔ اس نے باقی چیزوں پہ نظر ڈالنا بھی گوارا نہ کیا۔ USB نے اس کے کانپتے ہاتھوں سے کنیکٹ کی تھی۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پھٹ کر باہر آ جائے گا، لیکن کمبخت پھٹتا ہی نہیں تھا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے چل رہی تھیں۔ اسکرین کی روشنی کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں بار بار دھندلا رہی تھیں، لیکن وہ اپنا کام کر رہی تھی۔ جلد ہی اسے وہ ویڈیو مل گئی تھی۔ اس نے گیلی سانس اندر کھینچی تھی۔ آنسو دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ویڈیو کو پلے کیا تھا۔ کئی لمحے وہ سانس روک کے بیٹھی رہی، جیسے کسی کی آواز نے اس کی سانس روک لی ہو۔ میں جانتا ہوں میں زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا ایڈم۔ جس کی کھوج تمہیں برسوں سے ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ دوران ملک ہے۔ میرے بعد تم حنین کو محفوظ کر لینا۔ وہ اور بھی کچھ بتا رہا تھا لیکن حنین کو صرف یہی لفظ سنائی دے رہے تھے۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے دل پہ گیا۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ اسے لگا تھا ہر چیز کا ذمہ دار پاشا ہے، مگر اگر وہ مر گیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہاں تو سب خراب ہو رہا تھا۔ اسے کل رات لگا تھا کہ وہ اب سکون ہو جائے گا، لیکن کل کے بعد تو شاید سکون اب کبھی نہیں ملے گا۔ وہ کئی لمحے وہ ویڈیو دیکھتی رہی، بنا آواز کے روتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا جس کو آنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کئی چیزیں اسے سمجھ آ گئی تھی، کئی گتھیاں سلجھ گئی تھی۔ یہ وقت اب ماتم منانے کا نہیں تھا، دکھ تکلیف سے رونے کا نہیں تھا، یہ وقت اب کچھ کرنے کا تھا، ایک بے گناہ کو بچانے کا تھا۔ ایڈم جیل ان کی وجہ سے ہی گیا تھا۔ اگر وہ توران ملک کا بیٹا تھا، وہ اس کی پھپھو کا اگر بیٹا تھا تو یہ قصور اس کا نہیں تھا، وہ بے گناہ تھا۔ اس بات کا اندازہ حنین کو بہت پہلے ہی ہو گیا تھا، لیکن یقین اب آیا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ ایڈم بے قصور ہے، اب بھی وہ معصوم تھا، ابھی اسے کسی گناہ میں کوئی حصہ نہیں تھا۔ وہ اب اسے بچانا چاہتی تھی، لیکن اس کے لیے دوران کو سزا ملنا ضروری تھا، اور یہ تب تک ممکن تھا جب اسے تھوڑا سا وقت ملتا۔ اس کے اوپر بہت الزام عائد کیے گئے تھے۔ وہ سب غیر قانونی کام جو پاشا کرتا تھا وہ ایڈم کے حصے میں آ گئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا بھائی تھا۔ اس کا بھائی ہونے کے دوران ملک کا بیٹا ہونے کی سزا اسے بہت بڑی ملنے والی تھی، لیکن حنین ایسا ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ کئی لمحے بیٹھ کے سوچتی رہی۔ اب سب سے پہلے اسے آرا سے ملنا تھا۔ اس کا وکیل ہونا اب سب سے زیادہ کام آنے والا تھا۔ ایڈم پر جو بھی الزام عائد ہوئے تھے وہ بہت مضبوط تھے۔ 2 دن کے اندر اندر اسے عدالت میں پیش ہونا تھا۔ اس کے ناکردہ گناہوں کا فیصلہ بہت بھیانک ہونا تھا، لیکن حنین کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں تھا۔ اب بات صرف ایڈم کو بچانے کی نہیں تھی، بات اب دوران کے سارے کالے کارنامے سامنے لانے کی تھی۔ اب یہی کیس وہ دوران ملک پہ کرنے والی تھی۔ جو سب اس نے ایڈم کے خلاف کیا وہی سب اب وہ اس کے خلاف کرے گی، لیکن ان سب کے لیے اسے وقت چاہیے تھا، اور جب وہ ممکن تھا آرا اس کا جب ساتھ دیتی۔ اب سب سے پہلے اسے آرا سے ملنا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور USB نکالی، اسے ویسے ہی لاکر میں رکھا۔ لاکر کا لاک لگانے ہی لگی تھی کہ ایک چیز سے ہاتھ اس کا ٹکرایا اور وہ باکس زمین بوس ہوا۔ شوٹ اس کے منہ سے نکلا تھا، جیسے اس کے پاس بالکل ٹائم نہیں تھا۔ وہ اب جلدی سے آرا کے پاس پہنچ جانا چاہتی تھی۔ اس نے جلدی سے باکس اٹھایا تو اس میں سے کچھ چیزیں نیچے گری تھی۔ حنین نے نیچے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں۔ وہ اپنی جگہ شل تھی، ساکت تھی۔ وہ نیچے جھک کے بیٹھی تھی۔ وہ کئی لمحے دم سادھے وہ چیزیں ہاتھ میں پکڑ کر گھورتی رہی۔ ان چیزوں کو وہ پہچانتی تھی بہت اچھے سے۔ یہ چیزیں اسی کی ہی تو تھیں۔ پائل کا وہ موتی جو اس کے ہاتھ میں تھا، وہ پائل تو اسے کاشی نے دی تھی۔ اسے کیسے نہ پہچانتی؟ اسے یقین تھا یہ اسی کا ہے۔ لال رنگ کی وہ ٹوٹی چوڑیاں، وہ بھی اسے کاشی نے پہنائی تھی مال میں۔
وہ پین، وہ نوٹ بک جو اس کے کالج کی تھی، اور بھی کوئی چیزیں تھیں جو کہ سب بیکار تھیں، لیکن ایڈم نے اسے ایسے سنبھال کر رکھا تھا جیسے وہ کوئی قیمتی چیز ہو، جیسے وہ کوئی اس کی زندگی کی آب حیات ہو۔ وہ کئی لمحے آنکھیں پھاڑ کر چیزوں کو دیکھتی رہی جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے وہ چیزیں اٹھائی اور آنکھوں پہ لگا کے رو دی۔ کیا تھا ایڈم؟ کیا اس میں کوئی خامی بھی تھی؟ کاشی کے بدلے اس کی جھولی میں اللہ نے ایڈم کو ڈالا تھا۔ وہ تو کوئی آب حیات کا ہیرا تھا، جیسے وہ کوئی پتھر سمجھ رہی تھی۔ اب تو اس سے دور جانا اور بھی مشکل لگ رہا تھا۔ اب تو میں خود تمہاری کمی محسوس کرنے لگی ہوں، وہ ہچکی کے درمیان بولی تھی، جس کو سن کے در و دیوار نے بھی بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ جو تھا وہ چھین لیا گیا تھا، اور جو ہے وہ چاہتی تھی کہ وہ چھین جائے۔ یہ کیسی محبت تھی اس کی! کوئی کسی سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے، اور پھر بدلے میں وہ کچھ بھی نہ چاہے؟ ایڈم کی محبت کیا تھی؟ جس کی جھولی میں تھی وہ انمول تھا۔ ایک بار کاشی نے اسے انمول کہا تھا، آج وہ واقعی خود کو انمول سمجھ رہی تھی۔ آگے جو کرنے والی ہوں میں ایڈم، اس کی معافی کل رات مانگی ہے میں نے، اور آج پھر کہتی ہوں، ایڈم مجھے معاف کر دینا۔ ہچکیاں اب بھی جاری تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی پشت سے گال رگڑے تھے اور ہلکی سی آواز میں بولی تھی، میں تمہارے قابل نہیں۔ اس نے ساری چیزیں سنبھال کر رکھی اور اپنے قدم ایڈم سے ملنے کے لیے بڑھا لیے۔ کتنی عجیب شے تھی نا یہ محبت!